خواتین کو جب وہ وڈوہڈ ہوتا ہے یعنی جب وہ بیوہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کو بریومنٹ کا ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے. اسلام بھی دیتا ہے لیکن ہم ایز اے سائیکالوجسٹ بھی یہی بات کہتے ہیں, اسی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ 6 مہینے کا منیمم ٹائم ہوتا ہے جو کہ انہیں ملنا چاہیے. اب اس میں ان کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں جن سے انہیں گزرنا ہوتا ہے, جسے ہم گریف کی سٹیجز کہتے ہیں. وہ سٹیجز جو ہیں وہ جب آہستہ آہستہ وہ کور کرتے جاتے ہیں تو اسی میں ایک ڈپریشن کی سٹیج آتی ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بیوہ ہوتی ہے تو موسٹلی اس کے ساتھ ایک تو اس کا ہسبینڈ چلا گیا, پھر بچے بھی موسٹلی اگر ہم دیکھیں آن دا ایوریج کہ جو ایج ہوتی ہے بیوہ ہونے کی تو اس ایج میں بچے بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں سوائے اس کے کہ کوئی حادثہ ہو جائے. اور چھوٹے بھی تو ہوتے ہیں بعض, ہاں جی, اور کچھ بہت چھوٹے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں جب اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں یا پھر اس کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کو پراپر توجہ نہیں دے سکتے تو وہ پھر لونلی نیس محسوس کرتی ہے, اکیلا پن محسوس کرتی ہے. اس اکیلے پن میں اس نے اپنے آپ کو جب سیو کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, تو پھر اس نے اپنے اس اکیلے پن سے گزرنا ہے. تو اس وقت پہ لوگوں کو اس کو سپورٹ کی دینی چاہیے, یعنی اس کو بتانا چاہیے کہ وی آر دیئر فار یو. یعنی لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ سمپتھائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ او ہو بڑا برا ہوا, تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے. لیکن اس وقت پہ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ صرف اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اچھا, وی آر, کوئی خدمت ہمارے لائق ہو اور پریکٹیکل بھی کچھ کر کے دکھائیں. بالکل بالکل. بعض ہوتا ہے کیسے لپ سروس چلتی ہے. ہاں, الفاظ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے, اور عمل تو جیسے ہمارا مذہب بھی کہتا ہے اور ہم ایز اے ہیومن بینگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ عمل کے بغیر تو الفاظ کے بھی کوئی معنی نہیں ہوتے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اسے ڈپریشن میں جانے سے روک نہیں سکتے لیکن اس سے گزارنا ہے, اس سے گزارنے کے لیے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات جو سر نے بھی بڑی اچھی کہی وہ یہ کہ اسے انڈیپینڈنٹ امپاور کریں. خواتین کو امپاور کرنا ضروری ہے, اور وہ امپاورمنٹ جو ہے وہ فائنینشلی بھی ضروری ہے لیکن ایموشنل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. یعنی اگر سپوز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیوہ ہے اور وہ ایموشنلی اتنی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی فیملی پر, اپنے ہسبینڈ پہ, اپنے بچوں پہ, کہ وہ ان کے بغیر کچھ سوچ ہی نہیں سکتی, اور ایک وقت آیا کہ ہسبینڈ چلا گیا اور بچے بھی بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں جن کی ذمہ داری ہے, بڑے ہیں تو وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں, باقی فیملی بھی آہستہ آہستہ توجہ ہٹانا شروع کر دیتی ہے, کم ہو جاتا ہے آنا جانا. تو اس وقت پہ جب اس کی ڈیپینڈنس ہوگی دوسروں کے اوپر ایموشنلی تو وہ پھر ڈپریشن میں زیادہ جائے گی, اس لیے کہ اسے لگے گا کہ اب تو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے, وہ ہوپ لیس ہونا شروع ہو جاتا. تو اس ڈپریشن سے اگر وہ نکل جاتی ہے یعنی وہ امپاورڈ ہے, اس کو پتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو خود لے کر چلنا ہے, میں نے اپنے آپ کو اب بہتر بنانا ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے, تو پھر ہم اس کی اگلی جو لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایکسیپٹ. یعنی پھر وہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاں اب میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور میں اب انڈیپینڈنٹ اس لحاظ سے ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کی ڈور اب خود اپنے ہاتھ میں لینی ہے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. تو یہ سٹیج آنا ضروری ہے. یہ سٹیج تبھی آتی ہے جب اسے سوشل سپورٹ ملتی ہے اور ایموشنلی وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ہمارے سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, ہماری سوسائٹی میں تو موسٹلی لوگ جو ہیں اگر خاتون بیوہ ہے اور وہ کچھ اچھے کپڑے پہن لے گی تو اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے کہ بھئی تم تو کل خاوند فوت ہوا ہے تو آج یہ بن ٹھن کے پھر. بالکل. تو اس کو یعنی ایموشنلی ایموشنل جو اس کی ہے اسٹیبلٹی اس کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, اس کو ڈی مورلائز کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنے کی. تمینہ آپ نے 2 منٹ میں مکمل کر دیا. سولوشن دینا چاہوں گی اس کے لیے جو خواتین ایسے بیوہ ہو جاتی ہیں ان کے لیے. دیکھیں جو سر نے بھی بات کی ٹراما کی, تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو اس وقت پہ 2 طرح کی سوچ ایک عورت کے ذہن میں آ سکتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ وہ اس واقعے کو یا اس شخص کے نہ ہونے کو سوچے جو کہ ایک نیچرل بات ہے, لیکن ہم جب اسے سٹیجز سے گزارتے ہیں اور بہتر سے بہتر لائف کی طرف لانا چاہتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں کہ ٹراماٹائز نہیں ہونا بلکہ اس میں سے اچھے طریقے سے گزرنا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر سوچنا ہے اس شخص کے بارے میں یا اس لائف کے بارے میں تو پازیٹیو سائڈ پر سوچو کہ کتنا اچھا وقت گزرا, اور پھر اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں 2 کام ہوں. ایک ڈاکٹر نورید نے جیسے فرمایا کہ اسٹیٹ لیول پہ
پہ ان کو سپورٹ، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی ایسے ادارے ہوں جہاں پہ ان کو سائیکولوجیکل سیمینار ہوں، ان کو بتایا جائے کہ آپ بہت اہم ہیں اور یہ زندگی میں حادثات نشیب و فراز آتے ہیں، اس سے آپ نے حوصلے سے نکلنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے خود نکلیے اور آپ کو کوئی آپ کا اسٹیٹس جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کو وہ جو مورل سپورٹ ہے اس کے لیے بھی تو کوئی ادارے ہونے چاہیے۔ بالکل، بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ یہ آپ ایگری کر رہی ہیں جو ڈینائل موڈ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، ڈینائل جو ہے یہ دس از دا فرسٹ اسٹیج آف گریف، یعنی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ڈینائل ہی آتا ہے، یعنی کوئی نہیں مرا، وہ ٹھیک ہے، ایکسیپٹنس نہیں دے رہا ہوتا۔ ہم نے دراصل ڈینائل سے ایکسیپٹنس کی طرف ہی جانا ہوتا ہے۔